بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج عیسائی فوجوں سے ٹکر لے رہی تھی۔ دشمنوں کے جوان، بوڑھے، عورتیں سبھی میدان جنگ میں نکل پڑے تھے اور جنگ جاری تھی۔ ادھر مسلمانوں کی فوج کے خیمے لگے ہوئے تھے اور یہ لوگ پوری بہادری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس جنگ کی ایک رات کا واقعہ ہے جبکہ ہر طرف سناٹا چھا چکا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھی سو چکے تھے کہ اچانک ایک عورت عیسائیوں کے خیمے سے چیختی پکارتی ہوئی فوج اور پہرے داروں کے درمیان سے گزرتی ہوئی مسلمانوں کے خیمے تک پہنچی، جہاں اس کو ایک فوجی افسر نے روک لیا اور پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پوری قوت سے جواب دیا، صلاح الدین کو تلاش کرتی ہوں، صلاح الدین کو۔ عورت کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچایا گیا تو وہ سو رہے تھے۔ ان کو لوگوں نے جگا دیا اور کہا کہ ایک مظلوم عورت آپ سے کچھ کہنے آئی ہے۔ اس وقت اسلامی لشکر کے تمام بڑے بڑے سردار سو رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان سب کو جگا دیا اور عورت سے نہایت مہربانی اور نرمی کے ساتھ پوچھا، کیا بات ہے؟ عورت رونے لگی اور پھر چیخ کر بولی کہ بادشاہ، آپ کی فوج سے مجھ کو سخت شکایت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور پوچھنے لگے، میری فوج نے کیا کیا ہے؟ عورت نے جواب دیا، کل آپ کے ان سپاہیوں نے میرے شوہر کو گرفتار کر لیا تو میں نے کہا کہ چلو خدا کی راہ میں پکڑا گیا، اور آج رات کو ابھی کچھ گھنٹے پہلے آپ کی فوج کے کچھ ڈاکو میرے محبوب بچے کو اڑا لے گئے۔ یہ بچہ میری تسلی کا سامان تھا اور اپنے باپ کی گرفتاری کے بعد میرا سب کچھ وہی تھا۔ اس وقت میں آپ سے صرف اپنے اس پیارے بچے کو چاہتی ہوں، ورنہ آپ خیال رکھیے کہ اس فوج کی ساری حرکتوں اور کاموں کے ذمہ دار آپ ہی ہیں۔ اور پھر جوش میں کہنے لگی، اے کافرو، میں اپنے بچے کو تم سے مانگ رہی ہوں، اپنے بچے کو۔ عورت کا مزاج دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور فوج کو حکم دیا کہ فوراً لشکر، چھاونیوں اور اس کے قریب کی جگہوں سے اس عورت کے بچے کو تلاش کر کے لائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فوج والے کچھ اجنبی ڈاکوؤں کو پکڑ کر لائے جو بچے کو لے گئے تھے۔ عورت بچے کو دیکھ کر اچھل پڑی اور اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور اس کے چہرے کا بوسہ لینے لگی اور محبت کے گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر بچے کے رخسار پر گرنے لگے۔ اب عورت کو سکون حاصل ہو چکا تھا اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر شکریہ ادا کرنے لگی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے اس سے مہلت چاہی اور اس کے قیدی شوہر کو طلب کر کے اسی وقت اس کو رہا کر دیا اور کہا، جاؤ اپنے سرداروں سے ہمارے متعلق کہہ دو کہ ہم ظالم اور سرکش نہیں بلکہ ہم رحم کرتے ہیں۔ ہم لڑائی کرنے اور تباہی پھیلانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے بلکہ ہمارا مقصد امن اور سلامتی قائم کرنا ہے۔ ہمارا دین اتفاق سکھاتا ہے، دلوں کو آپس میں ملاتا ہے، بھائیوں کے درمیان پھوٹ نہیں پیدا کرتا اور نہ ہی ان کے دلوں میں کینہ و عدالت کا بیج ڈالتا ہے۔ اپنے ان بڑے سرداروں سے کہہ دو کہ ہم اسی اخلاق کی بدولت کامیاب ہوں گے اور یہی دین ہماری فتح کا پیش خیمہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یہ کہہ کر اٹھنے ہی والے تھے کہ یہ دونوں میاں بیوی
پوری جوش و خروش کے ساتھ یہ نعرہ بلند کر کے کہنے لگے کہ تمہارے یہاں رحم و انصاف ہے اور ہمارے پاس سخت دلی اور ظلم ہے، اور پھر کہا کہ ہم کو بھی آپ اس رحمت اور انصاف کی فوج میں داخل کر سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو اور اس کلمے پر اپنے دل سے ایمان لاؤ۔ دونوں میاں بیوی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اور یہ دونوں میاں بیوی مسلمانوں کی چھاونی میں اپنے خیمہ کی طرف جا رہے تھے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برابر ان کی زبان پر جاری تھا، اور فضا مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سے گونج رہی تھی۔ سبحان اللہ۔